بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پوری دنیا کے میرے مسلمان بھائیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سننے والے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں صدقے سے کیا کیا مصیبتیں ٹلتی ہیں، اس پر ایک بہت ہی زبردست، خوبصورت، ایمان بڑھانے والا واقعہ عرض کروں گا۔ دیکھیں، آج تک میں نے جتنی بھی معروضات آپ کے سامنے اپنی پیش کی ہیں اور اللہ کے مبارک مقدس باعظمت ناموں کے وظائف، اعمال، واقعات عرض کیے ہیں، صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ کو بیان کیے ہیں، آپ آگے بیان کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہو جائے۔ اور صدقہ کتنا فائدہ مند ہوتا ہے، صدقے سے کتنی مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ صدقہ جاریہ سے ایک انسان کو، جیسے بینک میں انسان پیسے جمع کرا دیتا ہے اور پھر دوبارہ جمع کرا دیتا ہے، پھر تیسری مرتبہ جمع کرا دیتا ہے اور پھر اس سے انسان کاروبار کرتا ہے تو وہ بڑھتا رہتا ہے پیسہ، اسی طرح یہ صدقہ اس طرح بنتا ہے کہ ایک اچھی بات آپ نے کسی کو بتا دی، انہوں نے آگے بتا دی، انہوں نے آگے بتا دی، اس سے اعمال، اجر و ثواب بڑھتے جاتے ہیں، مصیبتیں ٹلتی جاتی ہیں۔ اب آج کا جو واقعہ ہے یہ آپ نے آخر تک اسے سننا ہے۔ دیکھیں، ہم جو ہے یوٹیوب پر یا فیس بک پر یا واٹس ایپ پر اپنے بہت سے ایسے احباب، دوستوں، پاکستانی لوگوں اور مرد و خواتین کے ایسی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں اور ایسی جو ہے چیزیں ہم دیکھتے ہیں جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہوتا ہے، صرف تفریح ہے تباہ کے لیے، اور ہم اسے بار بار دیکھتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، حالانکہ صرف اور صرف وہ کیا ہے، ایک کانوں کی لذت ہے یا آنکھوں کی لذت ہے، نفس کی خواہش ہے، دنیا آخرت کا فائدہ نہیں ہے۔ اور جو اچھی باتیں ہوتی ہیں، احادیث، قرآن کریم، واقعات کی، اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ تھوڑا سا لمبا ہے، میں مختصر اپنی جو ہے نا معروضات اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا کرتا ہوں کہ 3 منٹ، 4 منٹ، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ، 7 منٹ، زیادہ سے زیادہ اگر میری کوئی ویڈیو آپ نے سنی ہوگی تو وہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگی یا 12 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگی، اس سے زیادہ میں نے آج تک آپ کے سامنے پیش ہی نہیں کی، کہ مختصر ہو، زود اثر ہو، فائدے والی ہو، ہر ایک توجہ سے اسے سنے بھی اور لکھ بھی لے، نوٹ بھی کر لے، عمل بھی کرے، آگے بھی پہنچائے۔ تو یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس کو آپ نے خود بھی سننا ہے اور پورا سننا ہے، اور پھر آگے بھی اس کو بتانا ہے تاکہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے بھی ہو جائے، میرے لیے بھی ہو جائے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک بستی سے گزر رہے تھے، وہاں پر ایک دھوبی رہتا تھا۔ بستی والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس دھوبی کی شکایت کی کہ یہ ہمارے کپڑے جب لے کے جاتا ہے دھونے کے لیے تو یہ پھاڑ دیتا ہے، اور بعض اوقات اپنے پاس کپڑے جو ہے روک لیتا ہے، ان پہ قبضہ کر لیتا ہے، بہت اس نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، آپ اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں، محبوب پیغمبر ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کیجئے یہ اپنی کپڑوں والی گٹھری سمیت جائے تو واپس نہ آ سکے، یعنی کہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، مر جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی۔ اگلے دن دھوبی حسب معمول کپڑے دھونے کے لیے وہ اپنی گٹھری اٹھائی اور چلا گیا۔ 3 روٹیاں اس دھوبی کے پاس تھی، اس کے ساتھ تھیں، گھر سے روٹیاں بنائی، 3 روٹیاں تھیں، وہ بھی ساتھ لے گیا کہ وہاں میں اب کام کروں گا، روٹی جب بھوک لگے گی تو روٹی بھی کھا لوں۔
جہاں یہ جاتا تھا وہاں قریبی پہاڑوں میں ایک عبادت گزار عابد رہا کرتا تھا۔ وہ دھوبی کے پاس آیا اور پوچھا، کیا تیرے پاس کھانے کو روٹی ہے؟ اگر ہے تو ذرا اسے سامنے کر دے تاکہ میں اسے دیکھ سکوں اور اس کی بو ہی سونگھ لوں، کیونکہ ایک عرصے سے کھانا نہیں کھایا ہے میں نے۔ دھوبی نے اسے ایک روٹی دے دی، کھانے کے لیے دے دی، یہ لے لو کھا لو۔ عابد نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف فرمائے اور دل کو پاک کر دے۔ دھوبی نے جب یہ دعا سنی عابد سے تو دوسری روٹی بھی دے دی۔ وہ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دھوبی نے جب یہ دعا سنی خوش ہو کر تیسری روٹی بھی پیش کر دی۔ عابد بولا، اے دھوبی، اللہ تعالیٰ تیرے لیے جنت میں ایک محل بنا دے۔ القصہ مختصر، شام ہوئی، دھوبی جو ہے وہ صحیح سالم تندرست توانا واپس آ گیا۔ بستی والوں نے حیران ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ دھوبی تو واپس آ گیا ہے۔ آپ نے دھوبی کو طلب فرمایا۔ اب آپ بھی حیران ہیں کہ میں نے تو اس کے لیے بد دعا کی تھی۔ نبی کی بد دعا تو لازماً قبول ہوتی ہے، لگتی ہے۔ جب دھوبی کو طلب فرمایا، بلایا اور پوچھا کہ سچ بتا، آج تو نے کیا عمل کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، جہاں میں کپڑے دھونے جاتا ہوں وہاں پہاڑوں کے قریب ایک عابد میرے پاس آیا اور اس کے مانگنے پر میں نے 3 روٹیاں اسے دیں اور ہر روٹی کے بدلے اس نے مجھے دعائیں دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب ایسے کرو، ذرا اپنی ایک کپڑوں والی جو گٹھری ہے نا، اس کو کھولو۔ جب اس نے کھولا، دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، ایک سیاہ خطرناک سانپ بیٹھا ہے، منہ میں لوہے کی لگام ہے۔ آپ نے سانپ کو پکارا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو پکارا تو اس نے فوراً جواب دیا، لبیک یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ اس نے جواب دیا، فرمایا، کیا تجھے اس شخص کی طرف نہیں بھیجا گیا تھا کہ تو اسے ہلاک کر دے؟ وہ بولا، بے شک، لیکن اس کے پاس ان پہاڑوں میں سے ایک عابد آیا اور اس نے روٹی مانگی، اس نے روٹی دی، ہر روٹی کے بدلے میں اسے دعائیں ملی، وہ دعائیں دیتا رہا، یہ روٹی دیتا رہا، وہ دعائیں دیتا رہا، یہ روٹی دیتا رہا، وہ دعائیں دیتا رہا، یہ روٹی دیتا رہا، اور ایک فرشتہ پاس کھڑا ہوا آمین کہتا رہا۔ اس پر اللہ تعالی نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے مجھے یہ لوہے کی لگام پہنا دی، اس لیے میں اسے ڈس نہیں سکا، اسے ہلاک نہیں کر سکا، اسے کاٹ نہیں سکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی سے فرمایا، اس عابد پر صدقہ کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تیرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اب نئے سرے سے اعمال شروع کر۔ اس موقع پر اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ آج پورے ملک میں سیلاب ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، پریشانی ہے، بھوک ہے، قحط ہے، افلاس ہے، پینے کے پانی کو لوگ ترس رہے ہیں، کھانے کے لیے روٹی کو ترس رہے ہیں، رہنے کے لیے گھروں کو ترس رہے ہیں، اور سر چھپانے کے لیے چھت کو ترس رہے ہیں۔ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے، بوڑھے، جوان، سب کے سب پریشان ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اگر ان کی دعائیں لینا چاہتے ہیں اور اپنے اوپر سے گناہوں کو مٹانا چاہتے ہیں، گناہوں کو دھونا چاہتے ہیں، مصائب اور آلام کو دور کرنا چاہتے ہیں، تکلیفوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کی مدد کریں۔ لیکن افسوس ہے ہمارے ملک میں جو حال ہو رہا ہے، اس موقع پر بھی، اس نازک موقع پر بھی ڈاکے، چوریاں، فساد یہ شروع۔
جو بیچارے یعنی سیلاب زدگان کے لیے امداد لے کر جا رہے ہیں، ان کو لوٹا جا رہا ہے، ان کو زخمی کیا جا رہا ہے، ان پر حملے کیے جا رہے ہیں، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بڑے بڑے امراء، وڈیرے، سردار، رئیس، بجائے اس کے کہ غریبوں کی مدد کریں، جو امداد لے کر آ رہے ہیں انہیں بھی دھمکا رہے ہیں۔ تو بھائی یہ صدقہ کرنے کے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موت سے بھی اس کو بچا لیا، نبی اور پیغمبر کی بد دعا سے بچا لیا صدقے کی وجہ سے۔ اس لیے صدقہ کرو، میں بھی صدقہ کروں، آپ بھی صدقہ کریں، سننے والے سب صدقہ کریں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو میں نے عرض کیا ہے، یہ آگے پہنچانا بھی ایک صدقہ ہے اور صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے فوائد تو اس وقت ہمیں معلوم ہوں گے جب ہماری دنیا کی آنکھ بند ہوگی، ہم قبر میں جائیں گے، پیچھے سے اعمال آتے رہیں گے۔ اس پر بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا۔ اگر آپ کو میرے یہ واقعہ پسند آیا ہے، آپ کا ایمان تازہ ہوا ہے، تو ضرور اس کو آگے پہنچائیں، آگے شیئر کریں، اس کو لائک کریں اور لوگوں کو بتائیں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو، میرے لیے بھی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔